السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹر سہارا روز نامے میں آج ججوں کی تقرری میں تکرار کے عنوان سے ایک اداریہ لکھا گیا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ججوں کی تقرری میں تکرار۔ ججوں کی تقرری کا مسئلہ ایسا بن گیا ہے کہ جب تک تکرار، بیان بازی، دھمکی اور انتظار نہ ہو، حل ہی نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں مقدمات کے انبار اور ججوں کی کمی سے ہر کوئی واقف ہے۔ سپریم کورٹ بھی اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور سرکار بھی مانتی ہے کہ ججوں کی تقرری کے بغیر ملک کو مقدمات کے انبار سے چھٹکارا اور لوگوں کو آسانی سے انصاف نہیں مل سکتا۔ پھر بھی ججوں کی تقرری آسانی سے نہیں ہو پاتی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کالجیم ججوں کی تقرری یا پروموشن کی سفارش کرتا ہے تو اسے سرکار کی منظوری نہیں ملتی، سرکار کی منظوری ملتی ہے۔ تبھی تو گزشتہ 5 برسوں میں ضلعی اور نچلی عدالتوں کو تو چھوڑیے، صرف ایک سپریم کورٹ میں 30 اور ملک کے 25 ہائی کورٹوں 554 ججوں کی تقرریاں کی گئیں۔ یہ بات خود مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے راجیہ سبھا میں سوال کے جواب بتائی، لیکن یہ تقرریاں ایسے ماحول میں ہوتی ہیں کہ سرکار اور سپریم کورٹ کے درمیان پہلے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں بیان کی جاتی ہیں، کبھی کبھی دھمکی آمیز بیانات بھی آتے ہیں، پھر اچانک خبر آتی ہے کہ اتنے ججوں کی تقرری کے لیے سپریم کورٹ کالجیم کی سفارش کو سرکار کی منظوری مل گئی اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر اگلی سفارش کے بعد اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ غرض کے تکرار کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور دراز ہوتا جا رہا ہے۔ آگے کیا رخ اختیار کرے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی سپریم کورٹ میں 5 ججوں کی تقرری کو منظوری ملی اور 2 ججوں کی تقرری کے لیے سفارش منظوری کے انتظار میں ہے۔ اگر یہ سفارش بھی منظور ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں منظور شدہ ججوں کی تعداد 34 ہو جائے گی، جو فی الحال 27 ہے۔ 5 ججوں کی حلف برداری کے بعد تعداد 32 ہو جائے گی۔ خبر یہ بھی ہے کہ اس سال 8 جج ریٹائر ہوں گے اور یہ ریٹائرمنٹ مئی سے شروع ہو جائے گی، جب ایک دن کے فرق سے 2 جج صاحبان ریٹائر ہوں گے، پھر وہی قلت کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ سپریم کورٹ کالجیم وقتاً فوقتاً ججوں کی تقرری کے لیے سفارش کرتا رہتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ سرکار کے پاس ایک کے بعد دیگرے سفارشات منظوری کے لیے قطار میں رہتی ہیں، کیونکہ ایک سفارش کو منظوری نہیں ملتی کہ دوسری منظوری کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ صورتحال سرکار اور سپریم کورٹ کے درمیان تکرار کا باعث بنتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ صلاحکار کی تازہ رپورٹ کی بات کریں تو اعلیٰ عدالتوں سے زیادہ خراب صورتحال نچلی عدالتوں کی ہے، جہاں ججوں کی کافی کمی ہے اور انفراسٹرکچر کا بھی فقدان ہے۔ روزانہ بڑی تعداد میں کیسوں کو نپٹانے کے باوجود سپریم کورٹ میں
69,511 ہائی کورٹوں میں 59,55,905 اور نچلی عدالتوں میں 4,13,00,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ کیوں نہ ہوں جب ایک طرف روزانہ جتنے مقدمات نپٹائے جاتے ہیں ان سے کہیں زیادہ درج ہو کر عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات ہے کہ ملک بھر کی عدالتیں منظور شدہ ججوں کی کم تعداد میں کام کر رہی ہیں۔ ہائی کورٹوں میں کل منظور شدہ ججوں کی تعداد 1,108 ہے، لیکن اس وقت صرف 769 جج وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان میں سے بھی 5 کا پروموشن سپریم کورٹ کے لیے ہو گیا۔ ہائی کورٹوں میں 339 ججوں کے عہدے خالی پڑے ہیں۔ نچلی عدالتوں میں جہاں سب سے زیادہ مقدمات کا انبار ہوتا ہے وہاں 5,000 ججوں کے عہدے خالی پڑے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ بوجھ ہوگا اور ایسی صورت حال ہوگی تو انگلیاں اٹھیں گی اور کسی نہ کسی کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ بیان بازیوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ سرکار سپریم کورٹ کے پالے میں گیند ڈالتی ہے تو سپریم کورٹ سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ بیچ میں وہ لوگ پھنستے ہیں جو انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ مقدمات کی صورتحال یقیناً تشویشناک ہے۔ وہ تکرار اور بیان بازی سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے اور صورتحال پر باریکی سے نظر رکھنی ہوگی۔ صرف ججوں کی تقرری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ انفراسٹرکچر کو بھی بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقدمات کے تصفیے میں آسانی ہو اور لوگوں کو جلد انصاف مل سکے۔ اسی لیے لوگوں کو مطلب ہے، اسی سے لوگوں کو مطلب ہے، باقی وہ کچھ نہیں چاہتے۔ اچھا تو اب آئیے عقلی دست کے اقوال زرین سنیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ جو شخص کسی ایسی چیز کی تعریف کرے جو تم میں سے نہ ہو وہ ایسی برائی سے بھی منسوب کرے گا جو تم میں نہ ہو۔ دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے اور جو گردش ایام سے تنگ دل نہ ہو۔ غیر عادل سلطان پر اس سختی پر جو مال بے موقع صرف کرے اور اس دولت مند پر جو حسن تدبیر نہ رکھتا ہو افسوس کرو، کیونکہ عنقریب یہ برباد ہو جائیں گے۔ اچھا تو ابھی اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔